کا جلوہ دیکھو، عمر چھوٹی ہے مگر بڑھ گیا رتبہ دیکھو، عمر چھوٹی ہے مگر بڑھ گیا رتبہ دیکھو۔ رتبے کا، مقام و مرتبے کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ کافی بڑے بڑے بیٹھے ہوئے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو بہت کم عمر کی میں جانتا ہوں۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ قرآن کی عظمت ہے کہ قرآن ان کے سینے میں آ گیا، تو اس کی وجہ سے ان کا مرتبہ اور مقام جو ہے وہ کافی بلند ہو گیا۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرما لے کہ اپنی فطرت میں یہ انسان فقط مٹی ہے، اپنی فطرت میں انسان فقط مٹی ہے، اور کر دیا مٹی کو قرآن نے سونا دیکھو، کر دیا مٹی کو قرآن نے سونا دیکھو، کر دیا مٹی کو قرآن نے سونا دیکھو۔ حضرات، میرا ایمان نے تمام انبیاء مرسلین کو معجزے عطا کیے، یہ قرآن پاک جو ہے نا، یہ ہمارے اور آپ کے نبی کا ایک معجزہ ہے، سبحان اللہ۔ اور دنیا کی ہر شے تو فنا ہو جائے گی، لیکن حضرات محترم قرآن کبھی فنا نہیں ہو سکتا، قرآن کو فنا نہیں ہے۔ ایک دور ایسا بھی آیا، ایک زمانہ ایسا بھی آیا جب سے جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، قرآن دنیا میں آیا، تو حضرات تب سے لے کے آج تک ہر دور میں فتنے اٹھتے رہے ہیں، اور حضرات محترم زمانے کی یہ روش چلی آ رہی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن فنا ہونے والی کتاب ہے، قرآن مخلوق ہے، لیکن حضرات یاد رکھیں، جس نے قرآن کو فنا کہا وہ خود تو فنا ہو گیا، جس نے قرآن کو بقا کہا، قسم خدا کی حضرات محترم اس کو ایسی بقا مل گئی کہ حضرات محترم اس بقا پر ساری دنیا حیران ہے۔ تو قرآن کو فنا نہیں ہے۔ اور ایک بات بتلا دوں، قرآن جو ہے ہمیں آج اوراق پر مشتمل ایک کتاب نظر آتا ہے، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اوراق پر مشتمل ایک کتاب ہے قرآن، لیکن قسم خدا کی اس قرآن کی حقیقت ہمیں اور آپ کو اس وقت معلوم پڑے گی جب یہ قرآن ہماری اور آپ کی شفاعت کر رہا ہوگا۔ یہ تو آپ نے سنا ہے، حضرت نے بتلا دیا ہوگا، بتلاتے رہتے کہ قرآن اور رمضان بندے کی شفاعت کریں گے، قرآن اور رمضان بندے کی شفاعت کریں گے، تو قرآن ہمیں اور آپ پہ مشتمل ایک کتاب نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بروز محشر کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، یہ قرآن ہماری اس وقت سفارش کر رہا ہوگا۔ اور حضرات اسی طرح قرآن والا میرے اور آپ کے نبی ہمیں جو ہے حضرات گوشت پوشت کے انسان نظر آتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان اس وقت پتہ چلے گی جب میرے آقا کو ہماری اور آپ کی شفاعت کر رہے ہوں گے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ قرآن کو ایسے بھی فرقے آئے ہیں جو مٹنے والی کتاب کہتے رہے ہیں کہ قرآن فنا ہونے والی چیز ہے، قرآن کو مخلوق مانتے رہے ہیں۔ مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، واسق باللہ کا زمانہ تھا، واسق باللہ خلیفہ کا دور ہے۔ حضرات محترم قرآن کو اس وقت جو ہے قانونی طور پر جو ہے حضرات محترم مٹنے والی کتاب یعنی مخلوق کہا جانے لگا۔ اب جو قرآن کو مخلوق مانتے تھے، فنا ہونے والی کتاب مانتے تھے، ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ جو یہ کہتا تھا کہ قرآن فنا ہونے والی کتاب نہیں ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، تو ان کو پکڑ کر کے پھانسی کے تختے پہ چڑھا دیا جاتا تھا۔ حضرات محترم اس وقت کے بہت بڑے عالم دین، انہی عالموں میں ایک عالم کا نام مجھے یاد آ رہا ہے، ایک قاری قرآن کا نام مجھے یاد آ رہا ہے، جن کا نام نامی حضرات امام احمد بن نصر الخزائی ہے۔ حضرات محترم خلیفہ واسق باللہ نے ان عالم دین کو اپنے پاس بلایا، اپنے دربار میں بلانے کے بعد پوچھا، اے عالم دین، کیا تم اس قرآن کو مخلوق مانتے ہو یا نہیں؟ کیا تم قرآن کو فنا ہونے والی کتاب مانتے ہو یا نہیں؟ قسم خدا کی آپ کی غیرت ایمانی جاگ اٹھی۔ آپ نے کہا میں ہرگز نہیں مانتا کہ قرآن مخلوق ہے، میں ہرگز نہیں مانتا کہ قرآن فنا ہونے والی کتاب ہے۔ جب آپ نے انکار کر دیا ماننے سے تو برادران ملت اسلامیہ، جب آپ نے انکار کر دیا تو خلیفہ واسق باللہ نے حکم دیا اپنے سپاہیوں کو کہ ان امام صاحب کو جو ہے نا بھرے چوک میں سولی پہ چڑھا دیا جائے۔ کیا کہا؟ بھرے چوک میں سولی پہ چڑھا دیا جائے۔ اور حضرات نے ایسا ہی کیا گیا۔ اللہ کے نیک بندے کو امام صاحب جو ہے حضرت امام احمد جو ہے حضرات محترم
ان کو جو ہے سولی پہ چڑھا دیا جاتا ہے. آپ کی لاش سولی پہ لٹکی ہوئی تھی اور خلیفہ کا یہ حکم تھا کہ جب سولی پہ لٹکا دیا جائے, جب ان کی روح ان کے جسم سے پرواز کر دی جائے تو ان کو جسم کو جو ہے سولی سے نہ اتارا جائے بلکہ اسی طرح سولی پہ لٹکا رہنے دیا جائے. ایک نہیں دو نہیں بلکہ 1 ہفتے تک لاش کو اسی طریقے سے سولی پہ لٹکا رکھا جائے, لٹکا کر کے رکھا جائے تاکہ دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں. یہ کس نے کہا؟ خلیفہ نے حضرات محترم. ایسا ہی کیا گیا. اللہ کے نیک بندے کو, عالم دین کو, امام صاحب کو جو ہے حضرات محترم پھانسی کے تختے پہ چڑھا دیا جاتا ہے. آپ کی روح آپ کے جسم سے پرواز کر جاتی ہے. دن بھر لوگوں کا ہجوم رہا کرتا تھا, لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے. حضرات محترم رات کو گھر چلے جاتے تھے. اب جو کوتوال پہرے کے لیے مقرر کیا گیا تھا, جو پہرا دیا کرتا تھا رات کو حضرات محترم, وہ بتلایا کرتا تھا, قسمیں اٹھا کر کے کہتا تھا, قسمیں کھا کر کے کہتا تھا کہ سب لوگ تو رات کو اپنے گھروں کو چلے جایا کرتے تھے. سب لوگ تو دیکھنے کے بعد اپنے گھروں کو جا کر کے گھروں کو چلے جاتے تھے, گھروں میں آرام سے سو جاتے تھے. مگر قسم خدا کی میں نے بارہا دیکھا کہ جیسے ہی رات ہوتی تھی تو امام صاحب کا جو منہ ہے خود بخود جو ہے قبلے کی جانب پھر جایا کرتا تھا. سبحان اللہ. بظاہر جو ہے حضرات محترم دنیا سے چلے گئے ہیں. بتلاتا کون بتلا رہا ہے؟ کوتوال خلیفہ کا, کہ خود بخود امام صاحب کا منہ قبلے کے جانب پھر جایا کرتا تھا اور میں دیکھا کرتا تھا کہ امام صاحب کے جو لب ہے وہ ہل رہے ہیں. سبحان اللہ. اور امام صاحب جو ہے سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. سولی پہ لٹکے ہوئے 1 ہفتے تک حضرات محترم یہ کوتوال یہ منظر دیکھتا رہا. تو یہ واقعہ سنا کر کے تو اللہ کا کرم ہو, پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ تو اللہ کا کرم ہے. سب لیا کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے اس قرآن کو اپنے سینوں میں محترم قرآن سے محبت کی ہے اور ایسی محبت کی ہے جانوں کو نشاور کر دیا اور ایسی پاک باز عورتیں قرآن سے محبت کی. ایک خاتون کا مجھے نام یاد آ رہا ہے, میں مختصر بتلا دیتا ہوں. بی بی شرف النساء. ان واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ حضرات محترم انہوں نے ساری زندگی اللہ کی مست بن کر کے زندگی گزاری. آپ کے یعنی ہاتھ میں ہر وقت 2 دھار والی تلوار رہا کرتی تھی اور آپ کے ہاتھوں میں قرآن رہا کرتا تھا. بتلانا یہ ہے کہ جب آخری وقت بی بی شرف النساء کا آتا ہے, جب جان لبوں پہ اٹک جاتی ہے تو حضرات محترم ماں قریب میں بیٹھی ہوئی تھی. ممتا کی ماری دکھیاری ماں نے پوچھا, بیٹی اگر کوئی آخری تمنا ہو تو کہہ دو, ہم تمہاری آخری تمنا کو پورا کر دیں گے, ہم تمہاری خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. تو حضرات محترم بیٹی نے ماں کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا. ماں سے کہا, اے امی جان تم جانتی ہو کہ یہ قرآن اور تلوار میرے 2 محرم رہے ہیں, یعنی یہ قرآن اور تلوار میرے 2 محرم رہے ہیں. اے امی جان تم یہ بھی جانتی ہو کہ ہر ایک انسان کو یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے, تمہاری بیٹی بھی جا رہی ہے, تم جانتی ہو کہ یہ قرآن اور تلوار میرے 2 محرم رہے ہیں. اے امی جان میں تم سے ایک التجا کرتی ہوں, ایک گزارش کرتی ہوں, اے امی جان تم قرآن اور تلوار کو مجھ سے جدا نہیں کرنا. سبحان اللہ. کیا کہا؟ قرآن اور تلوار کو مجھ سے جدا نہیں کرنا. اب حضرات محترم بیٹی کہتی ہے, ماں جب میری روح پرواز کر جائے, جب میرے انتقال ہو جائے تو میری قبر پہ قرآن کریم کی ایک جلد اور تلوار رکھ دینا تاکہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو میری قبر سے یہ پیغام ملتا رہے کہ مومنین کے لیے تلوار اور قرآن کافی ہے. سبحان اللہ. تلوار اور قرآن کافی ہے. مگر بڑے افسوس کی بات ہے حضرات محترم, آج قرآن کی تعلیم کا شوق نہیں ہے. آج حضرات محترم ہم نے طاقوں پہ قرآن پاک کو سجا دیا ہے. حضرات محترم جبکہ قرآن پاک کا تقاضا یہ ہے کہ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے پاک, طاقوں پہ سجانے کا یہ قرآن نہیں ہے. تو حضرات محترم آج الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ قاری محمد بلال نے جو ہے قرآن مجید جو ہے تراویح میں مکمل کیا اور یہ حضرات محترم قرآن جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی قرآن سے محبت کریں, قرآن کو سینوں میں بسا لیں اور حضرات جتنی محبت ہمیں قرآن سے ہوگی, جتنی زیادہ محبت ہم قرآن سے کریں گے, قسم خدا کی ہمیں اتنا ہی بروز محشر فائدہ ہوگا. جیسا میں نے بتایا کہ قرآن اور رمضان بندے کی شفاعت کریں گے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے کہنے میں بتقاضے بشریت کوئی خامی ہو گئی ہو اللہ اس کو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم.